کوئی توجہ نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا نبی آخر الزمان نے آپ کو سلام کہا۔ کہا کیسے حضرت؟ کہا حضرت وصال ہو چکا ہے۔ تو بس بیٹھ گئے اور چیخ چیخ کے رونے لگے، اور میری ماں مجھے جانے نہیں دے رہی۔ اور پھر کہنے لگے کہ آپ دعا کریں، امت کے گناہگاروں کو اللہ بخشے۔ او جو دعا شروع کی، اللہ بھیڑ بکریاں جتنی ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، بنو کلب کے، بنو غنم کے، فلاں کے، ستاروں کے برابر، چمک کے برابر، جلووں کے برابر، ایسی دعا منگ شروع کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ آسمان پر باقاعدہ دعائیں ظاہر ہو رہی تھی، زرق برق فضا ہونے لگی۔ نام اس کا اصلاً غنیمان ہے، چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے رہ گیا تو اویس کہلایا۔ اویس رکھنے کا نام نہیں، افسوس کا نام ہے، لوگ جانتے نہیں۔ دو علم جو مولویوں سے جڑ سے لیے گئے، ایک خوابوں کا اور دوسرا ناموں کا۔ 1400 سال میں کسی نے اویس نہیں رکھا ہے۔ اویس کے معنی ہے صحبت رسول سے رہ جانے والا۔ بڑی بزرگستی ہے، بڑی اونچی شخصیت ہے، ورنہ کوئی کہتا کہ وہ اویس کے معنی ہے بد نصیب، ایسا یہ ایسو سے اویس ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیں صحابیت سے وہ رہ گئے، لیکن حضرت نے سلام بھیجا اور دعا کی درخواست کی کہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ حضرات بھی خوب دعائیں مانگے۔ دعا کے آداب میں سے یہ کہ الحمدللہ سے شروع ہو، یا سبحان اللہ، کوئی بھی کلمہ تدل علی تعظیمی، اللہ کے حمد و ثنا پر مشتمل، وہ الحمدللہ ہے۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ، حدیث، تفسیر، فقہ میں کوئی دعا درود شریف سے شروع نہیں ہے۔ درود شریف کا ہمیشہ دوسرا نمبر ہے۔ امام ترمذی کتاب الصلاۃ کے اخیر میں باب قائم کرتے ہیں دعاؤں کا، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود، پھر دعا۔ اور جلد ثانی میں 4 حدیث لایا الدعوات الکبیر میں، اور جس آدمی نے پہلے درود پڑھا، آپ نے کہا عجلتا، اجلت کرنے لگے۔ اجلت کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ناراض ہوئے آپ نے کہا اذا دعوت، جب دعا کرو، فحمد ربک، رب کا حمد و ثنا کرو، ثم صلی علی نبی کا، پھر درود پڑھو، ثم سل تو پھر جو مانگو گے ملے گا۔ اتنے واضح ہدایات کے باوجود یہ کہنا کہ اول و آخر درود پڑھے، کس قدر درید دہنی ہے اور بے جا جرت اور بغاوت ہے۔ دعا ہر نیک عمل الحمدللہ سے، ثنا اللہ، کبریاء خداوندی، وہ کسی بھی اتحیات کے الفاظ سے ہو، سبحان اللہ سے ہو، اللہ اکبر سے ہو، لیکن اسلام میں کوئی ایک عمل نہیں ہے جس کے شروع میں درود شریف ہو۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ فَعَلَيْهِ الْإِثْبَاتُ۔ کوئی ماں کا بیٹا نہیں دکھا سکتا ہے۔ موجودہ دین میں ایسے کوئی ایک روایت نہیں، ایک کمزور قول بھی ایسا نہیں۔ سارے جہان کے علماء نے پہلے حمد لکھا، پھر درود لکھا۔ درود شریف سے عمل کبھی بھی شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ اہلیان بدعت سے مروب ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے، یا اہلیان بدعت کے رنگ میں رنگنے سے، یا ایک بے فہم، بے اطلاع، جس کا علم نہ ہو یا علم جانتا نہ ہو، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن علماء، طلباء اور سنت کا اہتمام کرنے والے، وہ ہمیشہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد دعائیں مانگے۔ اول ایمان کی دعائیں مانگے، استقامت کی، پھر نیک اعمال کی دعائیں مانگے۔ جب ایمان کی دعا مانگے تو کہو کہ اللہ کفر و شرک سے بچا۔ جب اعمال کی دعا مانگو تو ساتھ کہو کہ یا اللہ گناہوں سے بچا۔ جب جنت مانگو تو کہو یا اللہ جہنم سے بچا۔ جب آسانیاں مانگے تو کہے یا اللہ دقتوں سے بچا۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ آپ صرف ایک پہلو نہیں، دونوں پہلو ذکر کریں۔ ایک شخص کا آپ نے ذکر کیا، بہت تعریف کی کہ بہت انسانیت کا کام کرتا تھا، جزیرۃ العرب کے راستوں میں اونٹ کٹوا کے کھلاتا تھا اور لوگوں کو راستے بتاتا تھا، گھروں تک پہنچاتا تھا، اور اس سے کوئی ضرر کسی کو نہیں پہنچاتا۔ تو آپ نے سے پوچھا کہ اغفر لہ، مغفرت ہو گئی؟ آپ نے کہا کلا، سم بالکل نہیں،
ما قال یوما قط رب اغفر لی، ایک دن بھی نہیں کہا تھا یا اللہ مجھے میری مغفرت فرما، توبہ استغفر اللہ، اور میں کہا ہی نہیں اس نے، کہنا شرط ہے۔ آپ تمام نعمتیں مانگے، آسان طریقہ جو قرآن کی دعائیں، جو احادیث کی دعائیں، جو حسن حسین میں ہے، مناجات مقبول میں ہے، نزل الابرار میں ہے، اذکار و دعوات نبوی میں ہے، سینکڑوں ہزاروں کتابیں، احکام دعا مفتی عمر شفیع صاحب ہے، اور بہت سارے ہمارے بزرگوں نے بہترین کتابیں لکھی، اور دنیا میں ہدایت پر ثابت قدمی اور آخرت میں آسانی سے مغفرت، بخشش، جنت الفردوس، قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں کامیابی، اور قبر جنت کا باغ بننا حدیث میں آئے، یا یہ باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور ہمارے بزرگوں کے، والدین و مشائخ کے، محسنین و کریمین کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم اور اس کی تمام اقسام اور گڑھوں سے دنیا و آخرت میں محفوظ فرمائے۔ میں دعا کا مسئلہ مزید بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، بہت ساری قسمیں اس کی رہ گئی، میں چاہتا ہوں کہ ایک مکمل کتاب کی طرح بیان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واشرح صدورنا للسنة والفقہ والقرآن۔ یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنة عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک اما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا وارزقنا حکومتا صالحتا عادلہ التي ترعى عبادك وبلادك اما یوجب مقتك وغضبك۔ یا اللہ بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ مختلف حادثات میں جو لوگ ناحق مارے گئے اور مومن مسلم تھے، اللہ ان کو شہداء و سعداء بنا، اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ اس غلط حکومت سے اچھے کام لے لے، اس کمزور ایمان والے سیاستدانوں سے تکڑے ایمان کا کام لے لے، اور یا اللہ معاشرہ صاف فرما، شرائع نافذ فرما، شریعت کو غلبہ عطا فرما، عزت عطا فرما۔ مسلمانوں کے گھروں میں، کاروبار میں، اولاد میں، ان کی تعلیم و تربیت میں، معاشرے میں، تمام امور حیات میں خدایا دین پیدا فرما، بے دینی سے محفوظ فرما۔ خدایا موت برحق ہے، خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کی زندگی شیرین و زرین بنا، اور خدایا تیری نعمتیں اور رحمتیں اور مہربانیوں کی بارش فرما۔ یا اللہ جنت کا باغ بنا، جہنم نما ہونے سے محفوظ فرما۔ خدایا میدان حشر و نشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے ذل ذلیل اور بہترین سائے عطا فرما، اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ جنہوں نے ہم سے دعا کی توقع کی ہے، شریک اجر و دعا فرما۔ جو کبھی کہنا چاہتے تھے ادب و حیا سے نہ کہہ سکے، انہیں بھی شریک فرما۔ جو کسی غم میں ہے، ہم میں ہے، مرض میں ہے، کرب میں ہے، درد میں ہے، اب یا آئندہ فتنہ و سازش میں ہے، یا اللہ ان کی دستگیری فرما، مدد فرما۔ اللہ معاشرے پر دین کا غلبہ قائم فرما۔ مدارس، مساجد، علماء و طلباء اور ان کے چاہنے والے بھائی خواہ، معاونین، محسنین کی ہر طرح حفاظت فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جان کی بھی اور مال کی بھی، عزت کی بھی اور آبرو کی بھی۔ اللہ ہر جگہ حفاظت و حفاظت کا دور دورہ فرما۔ اللہ جو دعائیں انبیاء و مرسلین نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، ہمیں بھی نصیب فرما۔ جن بلاؤں سے، بیماریوں سے، سازشوں سے، فتنوں سے، مصائب سے، شدائد سے پناہ مانگی گئی، ہمیں بھی محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام